اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بارك وسلم علیہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 163۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور معبود تم سب کا ایک ہی معبود ہے۔ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، کوئی معبود نہیں اس کے سوا، وہ بڑا مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جب یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی تو مشرکین کہنے لگے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سارے جہان کا ایک ہی رب بن جائے، کیونکہ انہوں نے بارش والا رب علیحدہ بنایا ہوا تھا، اور دھوپ والا علیحدہ، سردی والا علیحدہ، بچے دینے والا علیحدہ، بیٹے دینے والا علیحدہ، بیٹی دینے والا علیحدہ، روزی والا علیحدہ، ٹھیک ہے نا، ہر چیز کا علیحدہ علیحدہ معبود بنایا ہوا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہر کام ایک ہی معبود کرے اور سارے جہان کا ایک ہی معبود بن جائے۔ تو اس کی دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ اگلے آیات کے اندر بیان فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ ایسی ہوگا وہ رب۔ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمان اور زمین کے پیدا کرنے میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے بدلنے میں، والفلک التی تجری فی البحر، اور کشتیوں میں جو کہ لے چلتی ہیں دریا میں لوگوں کو، بما ینفع الناس، کہ لوگ اس سے کیا اٹھاتے ہیں؟ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور پانی جس کو اتارا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، من ماء، پانی، من السماء، آسمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کو اتارا بارش کی شکل میں۔ فاحیا به الارض بعد موتها، پھر جلایا اس زمین کو، جلا بخشی، زندہ کیا مردہ زمین کو، کس کے ذریعے سے؟ اس پانی کے ذریعے، مر گئے پیچھے، بعد موت، اس کے مردہ کے پیچھے۔ وبث فیہا من کل دابہ، اور پھیلائے اس میں سب قسم کے جانور زمین میں۔ وتصریف الریاح، اور ہواؤں کے بدلنے میں۔ والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور بادل میں جو کہ تابع دار رہے اس کے حکم کا، بین السماء والارض، درمیان آسمانوں کے اور زمین۔ مسخر کا مطلب تابع دار، بین برابر، درمیان۔ لآیات لقوم یعقلون، بے شک ان سب چیزوں میں نشانی کن کے لیے ہیں؟ عقل مند لوگوں کے لیے ہیں۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کا وسیع مضمون یہاں ذکر فرما دیا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ بہت وسیع مضمون ہے۔ مثلا وہ یہ کہ ساری کائنات میں کوئی اس کی نظیر نہیں، نہ ہی کوئی اس کا ہمسر ہے، نہ ہی اس کے کوئی برابر ہے، اس لیے وہ اس کا مستحق ہے کہ وہ کیا ہے؟ واحد بن جائے، وہ کیا بنے؟ واحد بنے۔ دوسرا یہ کہ وہ ایک ہی ہے جس کی عبادت کی جائے، اس کے سوا کوئی عبادت کے مستحق نہیں ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ وہ ذی اجزاء نہیں ہے، جزوں والا نہیں ہے، وہ اجزاء، اعضاء سے پاک ہے، نہ اس کا کوئی تجزیہ ہے، نہ اس کی کوئی تقسیم ہے، اس کا کوئی جز نہیں، اس کی کوئی تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ تو اچھا یہ کہ وہ یہ ہے، یعنی اس کا وجود ازلی ابدی، شروع سے لے کر آخر تک کیا ہے؟ وہ موجود تھا، موجود رہے گا اور موجود ہے، اس کو فنا نہیں ہے۔ جب کوئی چیز موجود نہ تھی رب اس وقت بھی تھا، جب کوئی چیز نہیں ہوگی رب اس وقت بھی ہوگا، سمجھائی نا؟ تو اس کے بعد حق تعالیٰ کے واحد حقیقی ہونے پر اللہ تبارک و تعالیٰ تکوینی علامتیں اور دلائل ذکر فرمائے ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض، ہاں، آسمان اور زمین کے پیدا کرنے میں،
یہ زمین اور آسمان کو پیدا کرنے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، رات کو دن کو رات میں تبدیل کرتا ہے، بدل دیتا ہے، ٹھیک ہے نا، کبھی رات آ جاتی ہے کبھی نہ آ جاتا ہے۔ دن ہی دن ہوتا تو رات کا پتہ نہ چلتا، رات ہی رات ہوتی تو دن کا پتہ نہ چلتا۔ والفلک التی تجری فی البحر، اور کشتیوں میں جو لے کر چلتی ہیں دریاؤں میں، دریا میں کشتیاں چلتی ہیں کس کے حکم کے ساتھ؟ اللہ تبارک۔ دیکھو پانی ایک سیال ہے، ٹھیک ہے نا، ایک کیل پھینکا جائے تو کہاں جاتا ہے؟ ڈوب جاتا ہے، اور اسی پانی کی تہہ کے اوپر ٹنوں سریا اور لوہا اور جہاز اور پتہ نہیں کیا کچھ اس میں تیر رہا ہے، سارا اتنا وزن ہے کہ وہ پانی اپنے سینے کے اوپر اٹھائے ہوئے ہیں، کس کے حکم کے ساتھ ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے ساتھ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو دریا کے اندر چلتے ہیں، سمندروں کے اندر جہاز یا کشتی وغیرہ، یہ کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم کے ساتھ۔ ہواؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتے ہیں اور وہ اس سے کیا کر دیتے ہیں؟ ان کو چلاتے ہیں اللہ کے حکم کے ساتھ۔ تو اس میں لوگوں کے لیے نفع کی چیزیں ہیں، ایک تو اس دریا کشتیوں وغیرہ میں چڑھ کر اندر جا کر شکار کرتے ہیں، اور اس سے ہیرے جواہرات نکلتے ہیں، اور پھر ملک و ملک کا سفر کرتے ہیں، ایک ملک سے دوسرے ملک، دوسرے ملک سے تیسرے ملک کیا کرتے ہیں؟ سفر کرتے ہیں۔ اس میں لوگوں کے لیے فائدے کی چیزیں ہیں۔ وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور جو کچھ کے اتارا اللہ تبارک تعالیٰ آسمان سے پانی بارش کی صورت میں، تو یہ وہ کس کے لیے ہے؟ انسان کے فائدے کے لیے ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سے مردہ زمین کو زندہ کیا، یعنی جب اس کے اندر کوئی پیداوار نہیں تھی تو وہ کیا تھی؟ مردہ تھی۔ اللہ پاک نے پانی دیا، ہم نے اس کے اندر پانی لگایا اور اس کے کیا کر دیے؟ زندگی نصیب فرما دی۔ وبث فیہا من کل دابہ، اور پھیلا دیے اس میں ہر طرح کے جانور۔ پھر ہواؤں کو جو یہ بات آ گئی نا، ہاں، اور بادل کے جو تابع دار ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ہواؤں کو حکم دیتے ہیں کہ بادلوں کو ہنکا کر جہاں بارش برسانی ہوتی ہے وہاں لے جاتے ہیں، اور وہاں جا کر کیا کر دی جاتی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اگر تمہارے اندر عقل ہو نا، تو عقل بندوں کے لیے ان باتوں کے اندر بڑی بڑی کیا ہیں؟ نشانی ہے۔ اوپر کی آیات میں جو توحید کا اثبات تھا، آگے جو اب درس آیتیں پڑھی جائیں گی اس میں مشرکین کی غلطی اور ان کی وعید کا بیان ہے۔ وہ کیا غلطی ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ اندادا، اور بعض لوگ وہ ہیں جو بناتے ہیں اللہ کے برابر اوروں کو معبود۔ انداد یہ ند ان کی جمع ہے، شریک کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یحبونہم کحب اللہ، وہ ان سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے، ایسے محبت رکھتے ہیں جیسے اللہ کی محبت۔ آج بھی ہوتا ہے ایسا یا نہیں ہوتا؟ ایسا ہوتا ہے آج بھی، وہ اللہ کی محبت کی طرح کیا کرتے ہیں؟ پیرا دیتا ہے، پیرا نہ دیتا ہے جی، ٹھیک ہے نا۔ فلاں کا نام لے آتے کیا ہو گئی؟ بگڑی بن گئی، ٹھیک ہے نا۔ رب کا نہیں دیا جاتا نہ بندے کا نام، تو یہ بندوں کی عبادت کی جا رہی ہے۔ تو جو حق اللہ کا تھا وہ کس کو دے دیا؟ بندوں کو دے دیا۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی، نام سنا ہے نا، اور جن کو لوگ 11ویں والا پیر کہتے ہیں، بہت اللہ والے تھے، بہت اللہ والے تھے، تو لوگوں نے ان کو اس طرف لگا دیا، مانگنے کا ذریعہ بنا دیا ان کے نام پر۔ انہیں تو طالبین آپ ان کی پڑھ کے دیکھیں پتہ چل جاتا ہے۔ ان کے پاس ایک مرید رہتا، خدمت کرتا رہا، جب جانے لگا تو انہوں نے کہا کہ حضرت کوئی وصیت کر دیں، کوئی نصیحت کر دیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ 2 باتیں یاد رکھنا، ایک تو خدائی کا دعویٰ نہیں کرنا، اور دوسرا نبوت کا دعویٰ نہیں۔ کہا حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں خدائی کا دعویٰ کر دوں اور نبوت کا دعویٰ کروں؟ فرمایا جو کام رب کے ساتھ منسلک ہوتا ہو اس کو کسی بندے کے ساتھ جوڑنا یہ خدائی کا دعویٰ ہے، اور جو کام کسی نبی کے ساتھ ہو
اس کو کسی بندے کے ساتھ جوڑنا یا اپنی ذات کے ساتھ جوڑنا یہ کیا ہے؟ اس لیے اس سے بچ جانا۔ تو ہم بھی بہت ساری غلطیاں ایسی کر جاتی ہیں جو کیا ہوتی ہیں؟ صحیح اعمال نہیں ہیں۔ لوگوں سے مانگنا اللہ کے در کو چھوڑ کے، لوگوں کے سامنے لوگوں کو ایسی محبتیں دینا، ایسا کام کرنا جیسے اللہ سے مانگنے کے وقت کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، لوگوں کی پوجا پاٹ کرنا۔ اور بعض دفعہ ہم چیزوں کو ایسی اہمیت دیتے ہیں کہ وہاں ہم رب کو بھول جاتے ہیں۔ پانی ہے نا، تو پانی کیا کرتا ہے؟ پیاس کو بجھاتا ہے، پانی پیاس کو بجھاتا ہے۔ تو جب تک اس کے اندر رب کا حکم نہیں ہوگا یہ پانی پیاس نہیں بجھاتا۔ پانی پیاس بجھاتا ہے رب کے حکم کے ساتھ، رب کے حکم کے ساتھ۔ آگ کا کام جلانا ہے، جب تک حکم نہیں تھا ابراہیم علیہ السلام جل گئے؟ نہیں جلے۔ چھری کا کام کاٹنا ہے، چلتی رہی ہے لیکن اسماعیل علیہ السلام کا گلا نہیں کٹا، کیوں؟ رب کا حکم نہیں تھا، رب کا حکم نہیں تھا۔ تو وہ اللہ کی ایسے غیر اللہ کی ایسے عبادت کرتے ہیں جیسے رب کی عبادت کرنی چاہیے، جیسے ان سے محبت ہو ایسے غیر اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور ایمان والوں کو اس سے زیادہ تر ہے محبت اللہ کی۔ ایمان والے تو کس سے محبت کرتے ہیں؟ اللہ سے۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور اگر دیکھ لیں یہ ظالم لوگ، اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، اس وقت کو جب دیکھیں عذاب کو، أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، کہ قوت ساری کی ساری کس کی ہے؟ اللہ ہی کے لیے ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور یہ کہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اللہ کا عذاب کیا ہے؟ بڑا سخت ہے۔ دنیا کے اندر ہم چھوٹا سا عذاب نہیں سہ سکتے، اور قیامت کا عذاب ہم کیسے سہیں؟ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ سخت آگ کون سی ہے؟ جہنم کی آگ سخت ہے۔ تو ہم دنیا کی آگ برداشت نہیں کر سکیں، ہم آخرت کی آگ کیسے برداشت کریں گے؟ تو اس لیے میرے بھائیوں، یہ دنیا میں رہ کر ہم نے رب کو راضی کرنا ہے۔ اوپر عذاب آخرت کو سخت فرمایا گیا کہ عذاب آخرت بڑا سخت ہے۔ آگے اس سختی کی کیفیت کا بیان ہے کہ وہ سختی کیسے ہوگی۔ استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب، جبکہ بیزار ہو جائیں گے، بری ہو جائیں گے وہ کہ جن کی پیروی کی تھی، جن کی پیروی کی تھی ان سے جو ان کے پیروکار ہوئے تھے، ٹھیک ہے نا۔ ورأوا العذاب، اور عذاب کو دیکھیں گے، وتقطعت بهم الاسباب، اور منقطع ہو جائیں گے ان کے سب علاقے، سب اسباب کیا ہو جائیں گے؟ ان کے منقطع ہو جائیں گے، ٹوٹ جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ جو دنیا میں ان سے مانگا کرتے تھے، دنیا میں ان کے سامنے آرزویں کیا کرتے تھے، وہ سب کیا ہو جائیں گی؟ ختم ہو جائیں گی۔ وہاں تو نفسا نفسی کا عالم ہوگا نا، وہاں ان کو اپنی پڑی ہوگی، وہ کسی کی کیا سنیں گے۔ ایک وزیر سے کسی نے پوچھا کہ ایک وقت میں تیرے سر کے اندر آگ لگ جائے اور اسی وقت میں بادشاہ کے سر کے اندر بھی آگ لگ جائے، تو آپ کون سی آگ بجھائیں گے پہلے؟ آپ کون سی آگ پہلے بجھائیں گے؟ کیونکہ آپ بادشاہ کا نوکر ہیں نا، آپ کون سی آگ؟ اس نے کہا وہ جلدی جلدی آپ نے بجھا کے اس کے پاس پہنچ جائے، جلدی جلدی آپ نے بجھا کر کسی اپنی بجھا کے جائے گا، کہتے اور آپ نے نہ لے کے جائیں گے۔ ہاں، ہر کسی کو اپنی اپنی بڑی ہوگی، ہر کسی کو اپنی اپنی بڑی ہوگی۔ جب اپنی بجھے گی تو پھر کوئی کسی کی طرف دیکھے گا نا۔ ہاں، تو یہ جو دنیا کے اندر جن کو شریک ٹھہراتے رہے، وہ کہتے رہے نہیں بس سانو کلے کلے دے دیو، کوئی مجھ دے دیو، ساڑی ضرورت ہے، آخرت جا آپ سنبھال لوں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو آخرت میں تو ان کو اپنی اپنی بڑی ہوگی، وہ جو دنیا کے اندر اسباب بنائے ہوئے تھے یہ سارے کیا ہو گئے؟ ان کو سارے ختم ہو گئے۔ وہاں جس نے رب کے ساتھ جوڑی ہوگی، نبی کی کامل اطاعت کی ہوگی، اسی کی بات بنے گی۔ وقال الذین تبعوا، اور کہیں گے پیروکار، لو ان لنا کرتن، کتنا اچھا ہوتا کہ ہم کو دنیا کی طرف لوٹ جانا ہوتا، فنتبرأ منہم، تو پھر ہم بھی ان سے بیزار ہو جاتے، ہم بھی ان سے کیا ہو جاتے؟ ہاں، جن کو دنیا میں ہم سمجھتے رہے نا کہ یہ بڑا کچھ ہے، ایک دفعہ سانو جاون دا موقع دے دیو، بس اسی تہاڈے کول منہ پھیر لواں گے۔ ہاں، کما تبرؤ منا، جیسے آج تم ہم سے بیزار ہو۔
جیسے ہم سے منہ موڑ گئے ہو، ہمیں کاش ایک دفعہ دنیا میں دوبارہ جانے کا موقع مل جائے، ہم تم کو منہ ہی نہیں لگائیں گے، تمہارے قریب بھی نہیں جائیں گے۔ کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، اسی طرح پر کر دکھلائے گا اللہ ان کو ان کے کام حسرت دلانے والوں کو، صرف حسرت رہ جائے گی، حسرات علیہم، ان کے اوپر کیا رہ جائے گی؟ حسرت۔ وما ہم بخارجین من النار، اور وہ ہرگز جہنم سے نہیں نکلیں گے، جہنم ہرگز نکلنے والے نہیں، جہنم سے، نار سے، کسی صورت میں بھی جہنم سے نہیں نکلیں گے، کیونکہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ کس کے اوپر گزارتے گئے ہیں؟ کفر کے اوپر، جو کفر کے اوپر جو ہوں گے نا گناہ گار، دنیا میں رہیں گے گناہ گار ہوں گے، پھر ایمان ہے لیکن گناہ گار ہیں، جہنم میں جائیں گے، اور پھر وہاں وہ اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر کے آ جائیں گے، واپس آ جائیں گے۔ جو دنیا میں رہے اور کافر رہے، کفر پر مرے، وہ جب جہنم میں جائیں گے تو پھر نکلیں گے نہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ کہاں رہیں گے؟ جو قرآن پاک میں جہاں یہ تذکرہ آیا نا کہ وہ جہنم میں جائیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، وہاں سے نکالے نہیں جائیں گے، یہ کن کے لیے ہے؟ یہ کافروں کے لیے ہے۔